مکہ میں ولید نامی ایک کافر رہا کرتا تھا۔ اس کے پاس سونے کا ایک بت تھا جس کی وہ پوجا کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ بت بول پڑا۔ ولید بڑا خوش ہوا، باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہنے لگا، مبارک ہو، آج میرا معبود بولا ہے اور صاف صاف اس نے یہ کہا ہے کہ محمد اللہ کا رسول نہیں ہے۔ یہ سن کر لوگ اس کے گھر آئے، دیکھا کہ وہ بت واقعی باتیں کر رہا ہے اور کچھ جملے دہرا رہا ہے۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ دوسرے دن ایک عام اعلان کے ذریعے ولید کے گھر میں جمع ہو گئے تاکہ اس دن لوگ بت کے منہ سے وہی جملہ سنیں، اور اس تمام مجمع میں ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لا کر بت کے منہ سے وہی جملے سن سکیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو بت بول اٹھا، اے لوگو، خوب جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کا ہر ارشاد سچا ہے، ان کا دین حق ہے، اور تم اور تمہارے سارے بت سراسر جھوٹے ہیں۔ اگر تم اس سچے رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تم سارے جہنم میں جاؤ گے۔ بہتر یہی ہے کہ تم اس سچے رسول کی غلامی اختیار کر لو۔ بت کی یہ باتیں سن کر ولید بڑا گھبرایا اور اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ طور پر واپس ہوئے تو راستے میں ایک گھڑ سوار جو سبز پوش تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ نبی کریم نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ تو بولا، میں جن ہوں، آپ کا غلام اور مسلمان ہوں۔ میں کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا، آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ کافر جن جس کا نام مسفر ہے وہ مکہ میں آ کر ولید کے بت میں گھس کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف فضول گوئی کر گیا ہے، اور آج پھر وہ وہی بکواس دوبارہ اس بت میں داخل ہو کر کرنے والا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آپ کے متعلق کچھ بکواس کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سخت غصہ آیا۔ میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور راستے میں ہی اسے قتل کر دیا۔ پھر میں خود ولید کے بت میں گھس گیا، اور جو کچھ آپ کے متعلق میں نے کہا وہ سارا کچھ سچ ہے، اور یقیناً اس بت میں سے میری ہی آواز آ رہی تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو بڑے خوش ہوئے اور اپنے اس غلام جن کے لیے بہت زیادہ دعا فرمائی۔ سبحان اللہ، اگر جنات اور جانور بھی یہ جان سکتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو انسانوں کے لیے یہ جاننا کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔